السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، بچیاں، اللہ کے یہاں عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کا مقام ہے، عورتوں کا مقام نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کو عورتیں بہت پسند ہیں، اسی لیے پوری سورہ نساء نازل کی ہے۔ سورۃ الرجال نہیں ملے گی آپ کو، کہ مردوں کی صورت یہ آپ کو نہیں ملے گی، عورتوں کی صورت ملے گی آپ کو، سورۃ النساء۔ عورتوں کی سفارش اللہ نے کی ہے، مردوں کی نہیں کی۔ اللہ کسی کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ سفارش کرتا ہے۔ مردوں کی سفارش کے جملے آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے، اور عورتوں کی سفارش میں اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہماری شریعت میں کئی مسئلے ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ذریعے حل ہوئے، حالانکہ ابو بکر اور عمر سب موجود ہیں۔ ہماری شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا، مسجد میں ممبر نہیں ہوتا تھا، ایک عورت ذریعہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے درخت کے اوپر جو ہے ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے، تو وہ انصاری عورت تھی، وہ آ گئی اور اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو کوئی اونچی چیز بنا دوں، ہم عورتیں پیچھے ہوتی ہیں تو آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی اور آپ کی آواز بھی نہیں پہنچتی۔ جب اس عورت نے یہ بات رکھی تو کئی لوگ ناراض ہوئے، یہ کافی بڑی آئی ہے حضور کو مشورہ دینے کے لیے، آسمان وحی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن عورت میں خصوصیت ہوتی ہے، جس چیز کو مضبوطی سے پکڑے گی اسے مضبوطی سے پکڑے گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ اتنی مضبوطی سے پکڑے گی کہ کوئی عورت مرتد نہیں ملے گی آپ کو، مرد ملیں گے مرتد ہو گئے، جب عورتوں کی مرتد نہیں ملے گی، یا تو اسلام مضبوطی سے پکڑے گی یا کفر مضبوطی سے پکڑے گی۔ اس طرح آ گئی، اب اندر جانے کا نام نہیں، یہ کہ بس اب مضبوطی سے پکڑے گئے تھے۔ وہ عورت انصاریہ تھی، وہ گھبرائی نہیں، سب ناراض ہوئے کہ تم کیسے رائے دے رہی ہو حضور کو۔ وہ چلی گئی، لیکن اگلے ہفتے پھر آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں
میرے پاس جو ہے میرا غلام جو ہے وہ اچھا ہے، میں ایک آدمی کو جانتی ہوں مدینہ منورہ میں کچھ آپ کے لیے اونچی چیز بنا دوں جس سے جو ہے آپ کا چہرہ بھی دیکھیں گا۔ آپ نے کسی نے پوچھا ہی نہیں، آپ نے اشارہ کر دیا کہ ٹھکونا دو، یہ ممبر بن گیا۔ اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی، قیامت تک ممبر بنیں گے، قیامت تک جو ہے اس کے اوپر سے خیر کی باتیں کہی جائیں گی۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ ثواب وہ انصاری عورت کو دے گا۔ ہماری شریعت میں رمضان کو عمرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی جانتے ہی نہیں تھا رمضان کو عمرہ۔ حضور نے کیا کیا رمضان کو عمرہ؟ صحابہ نہیں جانتے تھے رمضان کو عمرہ، ہمارے شریعت میں تھا ہی نہیں اخیر تک، یعنی حجۃ الوداع تک تو رمضان کے عمرہ کا خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ذی القعدہ نہیں کیے، اس لیے اللہ کسی کو توفیق دے تو ذی القعدہ میں ضرور عمرہ کرے۔ کسی اور مہینے میں حضور نے عمرہ نہیں کیا، صرف ذی القعدہ۔ اور وہ کیوں کیا ذی القعدہ میں، اس کی تفصیل کا وقت ہے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ کئی مہینے ہوتے، رمضان کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، مہینے کسی مہینے میں حضور نے عمرہ نہیں کیا، صرف ذی القعدہ کے مہینے میں حضور نے عمرہ کیا۔ جتنے بھی عمرے آپ کو ملیں گے تو سامنے ذی القعدہ ملے گی۔ ہمارے یہاں جب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، ذی القعدہ کا چاند ہوتا ہے تو محفل آنے شروع ہوتے ہیں، سنت زندہ کرو، سنت زندہ کرو، سنت زندہ کرو، ذی القعدہ کو عمرہ کرو۔ اور ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے بہت ٹینشن والا ہوتا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ وہاں بہت ٹینشن والا، کیونکہ حاجیوں کے لیے سب رستے بند کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بس حاجی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تو لوگ ڈرتے ہیں۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ شوال میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں مکہ شوال میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی شوال کے آخر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، وہاں شوال کا عمرہ کر لیتا ہوں، اور پھر جو ہے چاند دکھ گیا ذی القعدہ، اب ذی القعدہ کا عمرہ کر لیا، چلو اب مدینہ منورہ جانے میں کوئی تکلیف نہیں، مکہ آنے میں تکلیف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں، یہ سنت بھی زندہ کرنی چاہیے اگر اللہ توفیق دے۔ تو عمرہ ہوتا ہی نہیں تھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر کے پہنچے مدینہ منورہ تو کارگزاری عورتوں نے سنائی کہ مینا میں یہ ہوا، اور مزدلفہ میں یہ ہوا، عرفات میں یہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، حضور نے یہ کہا۔ عورتوں کو تو کارگزاری سنانا بہت اچھا آتا ہے نا، ہمارے یہاں مستورات کی جماعتیں چلتی ہیں تو عورتیں اچھی کارگزاری سناتی ہیں کہ یہ ہوا بلا جگہ گئے۔ اب کچھ عورتیں مدینہ منورہ میں ایسی تھی جو جا نہیں سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں، حمل کی وجہ سے نہیں جا سکی، یا جو ہے بیماریاں تھیں ان کو، یا ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، خرچہ نہیں تھا، نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے کارگزاریاں سنی، بہو نے سنائی، بیٹی نے سنائی، ماں نے سنائی، بہن نے سنائی، اور یہ بھی اشارہ بتایا کہ سب بڑی عجیب کارگزاری ہے۔ عورتوں نے کہا مینا میں سانپ نکلا تھا، اور سب عورتیں کھڑی ہو گئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ کارگزاری میں ایک دلچسپی ہوتی ہے۔ اچھا مینا میں سانپ نکلا تھا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے، مائیں خیمے میں تھی، ساری مائیں ساتھ تھی حجۃ الوداع میں، کہ مینا میں جو ہے سانپ نکلا تھا اور بہت بھگدوڑ مچ گئی تھی، صحابہ بھی ادھر ادھر احرام کی حالت میں۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ پیچھے پیچھے بھاگے، سانپ کے بھی دبلے پتلے سے عبداللہ بن مسعود، سانپ آگے عبداللہ بن مسعود پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں،
کیا ہو رہا ہے. مائیں اپنے خیموں میں دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ سانپ بھاگ رہا ہے. یہاں تک وہ ایک بل میں گھس گیا. جب ایک بل میں گھس گیا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا, چلو اللہ کا شکر ہے سانپ تمہارے شر سے بچا اور ہم اس کے شر سے بچے. اور بہنوں سنو, مینامیر سورہ المرسلات بھی نازل ہوئی تھی. یہ سارے قصے سنائے. تو جو نہیں جا سکی تھی وہ روتی ہوئی حضور کے پاس آئی. یہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ حضرت ہم تو محروم ہو گئی. یہ تو ہماری محرومی ہے کہ آپ کا آخری حج, اور ہمیں حج ملا نہیں آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا رو مت, رمضان کا عمرہ کر لینا, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. قیامت تک کے لیے یہ عورتوں کی برکت سے یہ جو ان کے آنسو نے سب کا مسئلہ حل کر دیا. اب دیکھو رمضان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے, رمضان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے. رجب سے جماعت آخر سے جو لوگ اپنی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کمرے بک کرانا, وہاں جانا, سیٹیں کروانا, یہ کروانا, یہ کروانا. میں بھی الحمدللہ پہلے رجب کو پہنچ جاتا ہوں. رجب, شعبان, رمضان, یہ تین مہینے وہاں مستقل ٹھہر کر جو بھی اللہ توفیق دے. بیانات بھی ہوتے ہیں, جو پروگرام بھی ہوتے ہیں, عبادتیں بھی ہوتی ہیں. یہ کر کے پھر شوال میں واپس آتے ہیں. پھر حج کا ارادہ ہوتا ہے, پھر واپس حج میں اللہ لے جاتا ہے. عورتوں کے اندر خیریں رکھی ہیں اللہ نے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھی. عورت اگر اپنے بچوں کا نظام بنانا چاہے اور بچوں کے اندر 3 درے آئے اس کی فکر کرے, ماں فکر کرے, تو انشاءاللہ ضرور دینداری آگی. صلاح الدین ایوبی جو تھے, ان کی والدہ کی وجہ سے وہ صلاح الدین ایوبی بنے. صلاح الدین ایوبی کا نام سب نے سنا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا, یہ ماں کی برکت تھی. ان کے والد جو تھے صلاح الدین ایوبی کے, یہ بہت بڑے مالدار تھے. مالدار کیا, شاہی خاندان کے لڑکے تھے. یہ شادی نہیں کرتے تھے. علامہ نے لکھا ہے کہ وہ منع کرتے تھے, میں نے شادی نہیں کرنی. تو خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ کہتے تھے کہ تمہارا مال کہاں جائے گا, پھر شادی کرو, کوئی لڑکا پیدا ہو, کوئی اولاد پیدا ہو, تاکہ تمہارا مال آگے بڑھے, تمہاری نسل بھی آگے بڑھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے. اب شاہی خاندان کا لڑکا, مالدار لڑکا منع کر رہا ہے شادی کا. تو ایک مرتبہ انہیں غصہ آیا صلاح الدین ایوبی کے والد کو, اور غصے میں یہ کہا تم روزانہ کہتے ہیں شادی کرو, مجھے نہیں کرنی. اچھا تم کرانا چاہتی ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جو میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے. یہ جملہ کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کراؤ جو میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے. اب سب لڑکیاں خاموش ہو گئی, سب گھر والے خاموش ہو گئے کہ ایسی لڑکی تو کہاں ملے گی بھائی, کچھ نہ کچھ وش لسٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ صلاح الدین ایوبی کے ایک شیخ تھے جو روزانہ عصر, مغرب, عشاء ان کے ساتھ پڑھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کے والد عصر, مغرب, عشاء ان کے مسجد میں چلے جاتے تھے. کوئی ہدیہ وغیرہ لے کے چلے جاتے تھے, فروٹ لے گئے, عطر لے گئے, پانی لے گئے, کھانا لے گئے. اور وہ شیخ جو تھے اپنے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ شیخ, اچھا روزانہ کا ان کا معمول تھا صلاح الدین ایوبی کے والد کا, بیٹا بیٹھ, اے بیٹا سیدھا بیٹھ, یہ بچے کیوں آگے آ گئے, آپ لوگوں کو تو پیچھے رہنا چاہیے. دماغ الجھتا ہے اصل میں بچوں کی وجہ سے. جو بات مضمون کہنا چاہتا ہوں مضمون نکلتا نہیں ہے. آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ, بچوں پیچھے جاؤ ان کے پیچھے کرو. سکتے مردوں کو آگے آنا چاہیے تو بچوں کو آگے کر دیتے آپ لوگ, بچوں کو پیچھے کرو. یہ مضمون سننے کہاں ملے گا آپ کو, دھیان سے بات کرنے تو.
آپ بڑے ہو کے سننا، مرد آگے آ جاؤ، سنو دھیان سے. یہ صلاح الدین ایوبی کے جو والد ہیں یہ روزانہ خدمت میں جاتے تھے، وہ ایک دن ناکا نہیں ہوتا تھا. ایک دن یہ دونوں بیٹھے ہوئے، صلاح الدین ایوبی کے والد اور شیخ. اتنی بھی خوبصورت لڑکی ہے، کچھ گھر کا پکوان لے کر، کپڑے جو اس پیون تھے، لیکن تھی قبول صورت. تو شیخ نے پوچھا، ارے بیٹا کہیں تیرا رشتہ ہوا نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں ہوا حضرت. تو کیوں نہیں ہوا؟ تو اس لڑکی نے کہا میں ایسا شوہر ڈھونڈتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. یہ اس نے کہا کہ میں ایسا شوہر ڈھونڈتی ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی یہی جملہ کہتے تھے. تو شیخ نے کہا کہ بھائی یہ بھی یہی جملہ کہتا ہے، تم بھی یہی کہتی ہے، چلو تم دونوں کا نکاح کرا دیتے ہیں. شیخ سے سب دعا کیا، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا کہ اس لڑکی سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. اور یہ صلاح الدین ایوبی کے والدہ جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کا تعاقب کر رہے تھے، جب مقابلہ کر رہے تھے یہودیوں کے ساتھ، تو روزانہ اس زمانے میں مکانات جو ہوتے تھے ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، محلہ ہوتا تھا چھوٹا سا، تو قریب مکانات ہوتے تھے. تو تہجد کے وقت میں عورتیں صلاح الدین ایوبی کی والدہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں. اس دور میں تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہ کہ وہ دور ایسا پاک صاف تھا کہ وہ عورتیں وہاں جمع ہو جاتی تھی، مرد تھے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، عبادت کرتی تھی، بیٹھتی تھی. ان کے والدہ سے رئیسہ تھی، مالدار تھی، تو سب کو جو ہے کھانا کھلانا کرنا، خدمت کرنا، ایک ماحول بنتا رہتا ہے جس کا نورانی وقت کا. صلاح الدین ایوبی کا خط آیا کہ اماں میں ہار رہا ہوں، میری فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں، بیت المقدس بالکل سامنے ہے، اور میں ہار رہا ہوں، اور مجھے بہت خطرہ ہے کہ میں ہار نہ جاؤں اور یہ لوگ جو ہے مجھے پیچھے میں دھکیل دیں. میں نے صرف یہ قاصد بھیجا ہے تاکہ آپ میرے لیے دعا کریں. صلاح الدین ایوبی کے والدہ نے کہا، اس لیے کہ فوراً جواب کیا، قاصد کے بھیجا، مجھے اندازہ لگ گیا تھا تو ہار رہا ہے. اس لیے وہ روزانہ تہجد میں 100 عورتیں آتی تھی. کچھ دنوں سے 60-70 ہو گئی ہے، معاملہ کچھ کوانٹٹی میں کم ہو گیا ہے. تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے، چل میں سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی ہوں. سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی صلاح الدین ایوبی کی والدہ، سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی. علماء نے لکھا ہے. پھر صلاح الدین ایوبی نے خط بھیجا کہ الحمدللہ میں کافی آگے بڑھ گیا ہوں، اور بس تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ بیت المقدس میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھوں گا. یہ انہوں نے کہا. چنانچہ جمعہ کے دن فتح ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی جمعہ کے دن فتح ہوا تھا بیت المقدس، اور یہاں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی جمعہ کے دن یہ فتح ہوا تھا. اصل میں ایک جنات نے یہ بات کہی تھی. صلاح الدین ایوبی جو تھے، مضمون تو بڑا لمبا ہے لیکن مختصر سے عرض کر دوں کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے یہ اصل نور الدین زنگی کے خاص خادم تھے جو مصر میں تھا. تو نور الدین زنگی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا تو میری خدمت کرتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میری ایک تمنا ہے کہ بیت المقدس فتح کروں میں، تو میری مدد کرنا. لیکن میں ضرور مدد کروں گا. تو نور الدین زنگی نے بڑے بڑے حکماں بلائے اور یہ کہا کہ مجھے ایسی دعوت دو کہ میں کچھ زندہ رہوں تاکہ میں بیت المقدس فتح کر سکوں. چنانچہ دوائیں پلائی گئی. جب دوائیں پلائی گئی تو جو ہے وہ پیٹ کمزور ہوا، یہ ہوا، موت کا وقت آیا. صلاح الدین ایوبی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے.
اور قریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو فوراً جو ہے صلاح الدین ایوبی کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھی، انہوں نے اور یوں کہا کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں لیکن میری تمنا تو پوری کرنا، بیت المقدس کے فتح میں کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب ان کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد یہ نکلے بیت المقدس کی طرف سے، ایک جنات ملا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بیت المقدس کی طرف، مت جاؤ، لکھو۔ وہ جو آدمی تھا اس نے کہا لکھو، کاغذ قلم لیا، یہ کہا رجب کے مہینے میں یہ فتح ہوگا، فلاں سن میں فتح ہوگا، سن میں لکھوایا، فلاں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اس سے پہلے فتح نہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے اپنی فوجوں کو ہلاک مت کرو۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ صاحب کون آدمی تھا، کیا نہیں۔ اچھا یہ قصہ چونکہ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد تھے ابن قیم، ان کو معلوم تھا یہ قصہ، تو انہوں نے ابن تیمیہ درس دے رہے تھے، یہی بات پوچھی درس کے درمیان، حضرت ایسا ہوتا ہے کہ کیا؟ کیونکہ اس طریقے سے کسی نے کہا، اور جیسا اس نے کہا اسے تیرے قدم بیت المقدس فتح ہوا، جیسا وہ جنت یا حاطف غیبی کوئی بھی آدمی تھا جو لکھوایا تھا نا، فلاں مہینے میں ہوگا، فلاں تاریخ میں ہوگا، فلاں دن میں ہوگا، اور پھر جمعہ کو تم جاؤ گے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ نہیں سکو گے، اگلا جمعہ پڑھو گے، سارا جیسا لکھوایا تھا ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں نے ابن تیمیہ سے پوچھا دوران درس۔ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی تھے، علامہ ابن تیمیہ ان کو عرب کی دنیا میں شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور اب تک حرمین شریفین کے خطبوں کے اندر کہتے ہیں قال شیخ الاسلام کرتا، قال شیخ الاسلام کرتا۔ بڑا اونچا آدمی تھا وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے شاگرد جو تھے یہ ابن کثیر بھی ان کے شاگرد تھے، جو تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی ہے اور بدایہ والنہایہ لکھی ہے، اور ابن قیم بھی ان کے شاگرد تھے۔ ابن کثیر یہ دوسرے نمبر کے شاگرد تھے، پہلے نمبر کے شاگرد ابن قیم تھے، کہ ان کی بھی بہت کتابیں ہیں ابن قیم کی۔ تو ان دونوں نے پوچھا کہ حضرت کبھی ایسا ہوتا ہے تو کوئی آدمی خبر کرے؟ یہ کہ ابن تیمیہ نے جواب دیا، خاموش رہو، یہ جواب دیا، ان چیزوں میں زیادہ بحث مت کرو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بشارت سے ضرور تعلق ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، کہ کوئی آ کر کہے کہ ظہر کی نماز اب 2 رکعت پڑھنا، عصر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھنا، یہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بشارت سے ضرور تعلق ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان للہ رجال، یہ جملہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی رہبری کی جاتی ہے۔ بیت المقدس کی ایک بڑی چیز ہے ہمارے یہاں، تو ان کی رہبری کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قصہ ہوا ہے اس بارے میں خاموشی اختیار کرو، ابن تیمیہ نے جواب دیا۔ چنانچہ میں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا رہا تھا، ان کی والدہ سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی، اور آپ کو بھی جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں میں ہدیہ دے کر جاتا ہوں، میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اور آسان طریقہ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گیا۔ بنگلور میں بہت پراپرٹیاں بنیں گی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، روزانہ
یہ بہت پڑھتی تھی، دعا مانگتی کہ اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر. چنانچہ جمعہ کے دن وہ فتح ہوا. جمعہ کے دن جو فتح ہوا تو صلاح الدین پہ اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش، لیکن جمعہ کی نماز پڑھ نہیں سکے، ظہر پڑھنی پڑی. کیوں؟ وہ دروازہ کھولا تو 30,000 خنزیر وہاں بندھے ہوئے تھے. نکالنے میں، صفائی کرنے میں، یہ کرنے میں جو ہے وقت لگا کافی. جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے پہلا جمعہ. پھر دوسرا جمعہ صلاح الدین میں نے خطبہ نہیں کیا، وہ کھڑے رہے امام کے قریب، کسی امام کو بلایا اور کھڑے رہے تلوار لے کر اور اعلان کیا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں جو اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. یہ امام صاحب جو کہتے ہیں وہ سنو. پھر جو ہے بیت المقدس چلا 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 چلا، پھر جو حالات آئے وہ تمہارے ہمارے سامنے. یہ ماں کی دعا کا اثر تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا میری ماں کی دعا سے ملا. ہم جو ہے غربت ہمارے گھر میں بہت تھی. ایک روٹی آتی تھی اس کے 4 ٹکڑے کیے جاتے تھے. ایک ٹکڑا ایک کھاوے، دوسرا تیسرا کھاوے، چوتھا. اب وہ 4 ٹکڑے ہوتے تھے، اس میں بھی لڑائی ہوتی تھی. یہ بڑا ٹکڑا تو نے کیوں لیا، یہ چھوٹا ٹکڑا مجھے کیوں دیا. اتنی غربت تھی ہمارے یہاں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دادی جو ہے ہمیں سناتے تھے کہ دادی مجھے بٹھاتی تھی، نابینا ہو گئی تھی اپنی عمر کے اندر، کہتے تھے کہ عمر قرآن سنا تو میں سورہ کوثر سناؤں، سورہ اخلاص سناؤں، پھر بھاگ جاؤں. کھیل کا شوق تھا. جو بچے بچپن میں شریر ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر بڑے اکابر بنتے ہیں. اس لیے بچوں کو بد دعائیں مت دو، دعا دو. اگر بچے آپس میں لڑے بھی تو ان سے کہو کہ اللہ تجھے بھی ہدایت دے، اللہ تجھے بھی ہدایت دے. ہمارے پوتے پوتیاں شکایت لے کر آتی ہے نا، نواز سے نوازیاں، دادا ابا نانا ابا اس نے مجھے مارا، تو میں بلاتا ہوں ان کو یہ کس نے مارا کہ اس نے مارا، تو وہ دعا دے کہ اللہ ارواح کو ہدایت دے، کہ اللہ خضر کو ہدایت دے، خضرہ کو ہدایت دے. یہ دعا دو. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ بچے کو بد دعائیں نہیں، دعا دو. یہ بچے بڑے ہو کر اچھا کام کریں گے. تو اس طرح ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ مجھے میری ماں بلاوے گا، قرآن سنا بیٹا عمر قرآن سنا، میں جو سورہ فلق سنا دوں، سورہ ناس سنا دوں. تو ایک مرتبہ دادی خفا ہوئی اور خفا ہو کر کہا سورہ بقرہ سنا. بھاگ جاتا ہے سنا کر تو. اب ابا کہتے ہیں سورہ بقرہ 2.5 بجے اور وہاں بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے کھیلنے کے لیے. تو میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، لیکن 2-3 صفحے کود گئے آگے، 2-3 رکو. تو دادی کہتی تھی کچھ گڑبڑ کی ہے تو نے، اس کے بعد تو فلاں آیت آتی ہے، اس کے بعد تو فلاں رکو آتا ہے. حالانکہ نابینا تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن قرآن سے جوڑ تھا. پھر پوری سورہ بقرہ سن کر دادی جو ہے میرا ہاتھ پکڑتی اور کہتی کہ بیٹا عمر اندھیری کوٹڑی میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے. انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کو آج بھی تیرا قرآن سنیں گی. وہ دور بھی دنیا نے دیکھا. اجتماعات کے اندر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے. سب سے بڑا اجتماع اس وقت میں سیلون میں ہوتا تھا. رائے گڑھ سے بھی، بنگلہ دیش سے بڑا اجتماع سیلون میں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے برادرانی وطن آتے تھے، مسلمان زیادہ نہیں آتے تھے. سیلون مسلمان زیادہ ہے، دوسری قومیں بہت ہیں وہاں، وہ آتے تھے. ان کے لیے کھانے پینے کا ٹھہرنے کا انتظام ہوتا تھا. میں بھی اس اجتماع میں ساتھ کئی مرتبہ رہا ہوں. تو پوچھتے تھے لوگ کہ تم کیوں آتے ہو؟ بولے بڑے میاں کا قرآن سننے آتے. چلو قرآن
تو میری یہ درخواست ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کو پھیلاؤ، قرآن سنو، قرآن کو سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے صحابہ سے، عبداللہ بن مسعود سے کسی صحابی سے کہ تم قرآن سناؤ مجھے، الگ حضور پر خود قرآن نازل ہوا ہے کہ سناؤ۔ کہ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، 5 پاری کے آئے تھے، جب یہاں پہنچے تو حضور بھی رونے لگے اور کہنے لگے حسبک حسبک، بس قیامت کا میدان یاد آ گیا۔ یہ تو ماحول بنانے سے بنتا ہے۔ اور دوسرے ہی درخواست کروں گا، فارغ وقت ہوتا ہے تو وقت کو ضائع مت کرو، قرآن لکھنا شروع کرو۔ کسی زمانے میں سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو قرآن لکھواتے تھے، خود بھی لکھتے تھے۔ کئی سلف صالحین ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمان اپنی پوری زندگی قرآن سیکھنے سکھانے میں ہی گزار دی۔ قرآن لکھنا، قرآن لکھوانا، قرآن پڑھنا، حالانکہ وہ جو لکھے گی یا وہ کوئی قابل پرہیز تو ہوگی نہیں، لیکن شوق، جب موبائل میں آپ اپنی انگلیاں استعمال کرتی ہو، لیپ ٹاپ میں اپنی انگلیاں استعمال کرتی ہو، اپنی انگلی کو قرآن سے لکھنے لکھانے میں لگو، نور آئے گا قرآن کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر یہی ہماری دادی، ان کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے عالم بنے، تو جانے کے پیسے نہیں تھے، دیوبند پڑھنا تھا، کسی سے ادھار لیا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند گئے، اور دیوبند پہنچ گئے، یہ بنے واپس آنے کے ٹکٹ کے پیسے نہیں، جانے آنے کے ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ تو ابا فرماتے تھے کہ رات کو میں جو ہے چلا جاتا تھا سبزی مارکیٹ میں، تو جو سبزیاں جو لوگ پھینک دیتے ہیں خراب سمجھ کر، میں انہیں کچھ جمع کر لیتا تھا، تو کھانا تو مدرسے سے ملتا تھا مجھے، لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا مجھے اور زیادہ کی حاجت ہوتی ہے تو وہ چٹنی ملتی تھی، وہ سبزیاں لے آتا تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا، پانی سے اس کو دھوتا، پھر جو ہے وہی سبزیاں میں کھاتا، یہ ابا فرماتے تھے۔ پھر مجھے جو ہے کتاب شرح جامی کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ 14ویں کا چاند ہوتا، 14ویں کے چاند کے روشنی میں شرح جامی کا مطالعہ کرتا تھا۔ اور پھر وہاں دیوبند میں برادران وطن پہ رہتے تھے، تو اپنے مکان میں وہ لوگ چراغ، دروازے کی طرف چراغ رکھ کر وہ لوگ سوتے تھے، تو اس کی جو دراڑیں ہوتی ہیں نا، اس سے روشنی آتی تھی باہر، اس میں نے تفسیر کی کتاب دیکھتا تھا۔ ابا کہتے ہیں دادی کا انتقال کا وقت قریب آیا، بھیا دادی بھی کیا کریں، دادی تو ماں کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے، تو سب کو جو بھائی کو جمع کرو، تو ترتیب ہوتی ہے، سب جمع کرو، تو سب میرے چچا میں ہی تھے جہاں انتقال ہوا، بمبئی میں انتقال ہوا دادی کا، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ اب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ تو دیوبند میں تھے، اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں، تار ہوتا تھا، وہ تار بھی بہت دیر سے پہنچتا تھا، بھی کیا کر رہے، ابھی عمر کو بلاؤ، پھر عمر کو بلاؤ، تو دادی نے لیٹے لیٹے کہا سکرات میں، میرے عمر کو مت بلاؤ، میری ملاقات ہو گئی ہے میری عمر سے۔ تو ہمارے بڑے ابا سے، عبد الکریم نام تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ عمر تو آیا نہیں ہے، کیسے ملاقات ہوئی؟ کہ میں 2 فرشتے اس کو لے کر آئے اور مجھے کہا اپنے بیٹے کو دیکھ لو، میں نے میرے بیٹے کو دیکھ لیا، میں نے اس کو دعائیں دی، اس نے مجھے دعائیں دی، اور واپس دیوبند پہنچ گیا، اس لیے اب تم لوگ نماز کو اور قرآن کو مضبوط سے پکڑے رہنا اور چلتے رہنا، کبھی کا انتقال ہوا۔ قرآن والا کبھی محروم نہیں رہتا، یاد رکھنا۔
اور ایک بات یہ کہ شیخ سعود شریف ہمیں ملے تھے حرم شریف میں بہت سال پہلے جب امام تھے. تو یہ وظیفہ بھی یاد رکھنا. یہ جو کہہ رہا ہوں اچانک یاد آ گئی مجھے بات. ہمارے مولانا غزل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہوئے تھے دہلی میں. تو یہ مشورہ ہوا کہ بھی جدہ میں ایک ہسپتال ہے مصریوں کا, وہاں مولانا کا علاج کیا جائے. چلو ٹھیک ہے. اب وہ اسپتال میں علاج طے ہو گیا. ابھی کہ ساتھ میں پہنچ جائے تو ساتھ میں میرا بھی نام آ گیا جدہ جانے. اس زمانے میں شیخ سعود شریف اور شیخ سدیس دونوں امام تھے. پورے تراویح یہ دونوں حضرات پڑھاتے تھے. اب تک کئی امام ہو گئے نا, اور کئی دن بن گئے سب کے الگ الگ. وہ دور ایسا تھا کہ دونوں پورا قرآن سناتے تھے, اور یہ دونوں تہجد میں بھی آتے تھے. خیر جدہ پہنچے, وہاں پہنچ کر جو ہے پھر علاج شروع ہوا حضرت مولانا کا. اور مولانا کو بھی جو ہے حرم شریف کی نماز سننے کا بہت شوق. مولانا بھی سنتے تھے نماز ہسپتال میں. تو میں نے مولانا سے کہا کہ حضرت یہاں کچھ کام تو ہے نہیں میرا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کسی ساتھی کو بلا لوں, میں حرم جا کر مغرب عشاء پڑھ لوں. جدہ سے حرم قریب ہے. اور حضرت نے کہا ہاں ضرور جاؤ. تو میں وہاں گیا, ایک جگہ بیٹھا تو اس شیخ شریف میرے قریب آ کے بیٹھ گئے. اتفاق تھا وہاں کے بیٹھ گئے. اس زمانے میں امام جو ہے سب کے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے. تو کھڑے ہو کر نماز, ایک پولیس والا ہوتا تھا, میرے قریب آ کر بیٹھ گئے. میں نے دیکھا کہ شیخ شریف ماشاء اللہ مسافر کیا کہ حال یہ جو باتیں ہوئی ماشاء اللہ کیا کرتا ہے. اب باتیں شروع ہوئی. ان کے ذمے عشاء کی نماز تھی, شیخ شریف کے ذمے. وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. اذان ابھی ہوئی نہیں پہلے سے آ کر. ان کے یہاں قانون ہے کہ عشاء کی نماز اذان سے 15 منٹ پہلے حرم میں آ جانے امام کو, تاکہ اگر امام آگے پیچھے کبھی ہوا کچھ ہوا تو دوسرا امام کا انتظام کر سکے. برابر اذان سے 15 منٹ پہلے شیخ شریف آ کے بیٹھ گئے میرے پاس. اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. اچانک باتیں کرتے کرتے وہ مجھے پہچانتے تھے پر وہ ان کو پہچانتے تھے. اگر باتیں کرتے کرتے گھریلو باتیں نکلی تو انہوں نے اپنے گھریلو کچھ باتیں کی کہ یہ ہے یہ جو بھی تھا وہ تو گھریلو باتیں. تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا, شیخ آپ کو یہ جو پریشانی ہے میں سمجھ گیا ہوں, آپ قرآن شریف کی تیسرے پارے کی آیت ہے وہ پڑھو. تو انہوں نے کہا کون سی آیت؟ تو میں نے وہ آیت بتائی. تو انہوں نے کہا کہ اب سننے جیسے بات یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کی یہ آیت کیوں پڑھوں کہ اس سے آپ کو جو ہے نا شفا ہوگی. تو شیخ سعود شریف نے کہا شیخ یونس قرآن کلھا شفا, قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے. کوئی بھی آیت پکڑ لو آپ. تو آج تک ہدیہ دے کر جاتا ہوں, جب بھی خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی حالت آوے, نامناسب بیماری آوے, کوئی مسئلہ آوے, قرآن کھولو اور وہ سب کو جو آیت آپ کے سامنے آئے وہ پڑھو, اس کے بعد دعا کرو, فوراً آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا اس وقت پر. تو کوئی بھی حالات آ گئے, جیسے وضو نہیں مثال دے رہا ہوں, تو آدمی جو موبائل دیکھ لے, کھولے, اور جو آئے سامنے آئے, جو صورت سامنے آئے, جو آئے چھوٹی ہو بڑی ہو, آدمی پڑھے تو قرآن کلھا شفا. وہ جملہ ان کا ایسا میرے دل میں لگا. میں نے کہا یار تو قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے ایک ایک حرف شفا ہے, نعمت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ حرم شریف میں جب قرآن پڑھتے تھے تو کئی مرتبہ روتے بہت تھے, اور کئی مرتبہ کے پیچھے امام کے پیچھے کھڑے ہیں پھر بھی وہ روتے تھے. شیخ شریف تو انہوں نے جملہ مجھے کہا کہ قرآن کلھا شفا. کوئی بھی نامناسب والا ہے قرآن کھولیے اور جو آیت سامنے آتی ہے وہ فوراً پڑھیے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ اس آیت کی برکت سے میری پریشانی دور کر.
کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب جب میں وہاں پہنچا حضرت مولانا کے پاس تو مولانا نے کہا کہ آج تو سو شرم سے تمہاری بڑی دوستی ہو گئی. تھوڑا مزاحی طبیعت تھی ہمارا حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے کہا حضرت وہ تو ایسا ہوا اتفاق سے وہ آگے اتفاق سے میں بھی مل گیا اور یہ ہماری باتیں ہوئی کہ کیا کہا. میں نے کہا قرآن کلہ شفا، صرف فاتحہ میں شفا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک قرآن کلہ شفا. بس میں بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ 3 نصیحتیں یاد رکھنا. اپنا مزاج دینی مزاج بناؤ، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، اور مایوس نہیں بننا ہے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. اور ہدیہ یہ دے کے جا رہا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ سے کہنا کر کے دیکھو، یہ عادت ڈالو، کرو گے انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو. ایک دعا مانگو، پڑھو میرے ساتھ. اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. قرآن والا فقیر نہیں ہوتا، جس کے پاس قرآن ہے وہ فقیر نہیں ہے، بہت بڑا مالدار ہے وہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، سب جگہ ماشاءاللہ مسجدہ جماعتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. جتنا وقت لگا سکتے ہو، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، مشورے سے لگاؤ، دینی ماحول بناؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اور اس مدرسے کو یہ جو ہمارا جو یہ چل رہا ہے معاملہ اسکولوں کا، مجھے تو سب سے بڑا تعجب یہ ہے کہ اسکول کے ساتھ بچے قرآن حافظ ہو رہے ہیں. پانی دینا پڑا. رات میں نے دیکھا اسکول کے ساتھ، ہم نے آسٹریلیا میں ایک بہت بڑا اسکول ہے سڈنی میں، میلبورن میں بہت بڑا اسکول وہاں ہے. وہاں ان سے کہا کہ بھی دیکھو اپنی اسکول کے ساتھ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، بچوں کو حافظ بھی بناؤ، بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اور بچوں کو عالم بھی بناؤ. اور ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں شریک ہو جاؤ، آسان ہے. ہمارا میرے نام کے انسٹاگرام میں وہاں جا کے دیکھو گے آپ کو تو سارے سبق ہمارے ملیں گے. 5-5 منٹ کے سبق ہوتے ہیں، 5-5 منٹ کے، کوئی زیادہ نہیں. اسے سنتے رہو تو انشاءاللہ 2-3 سال میں آپ آدھے عالم تو بن جاؤ گے انشاءاللہ. اتنا تھوڑے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بیان میں کہتے ہیں. اور دیکھو دعوت کے کام کی برکت بتا دوں آپ کو. ہم وہاں جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ، تو وہاں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی. میں جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں وہاں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں ایک علاقہ ہے اس کا نام اندھیری ہے. تو وہاں بیان اور ہوتا ہے، کافی مرد کافی عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں ماشاءاللہ. یعنی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں یہ روشنی والے سب سے پہلے اپنا بک کرا لیتے ہیں کہ مولانا آ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمارا بک کراؤ بھائی. جو بھی ہے ہماری بیٹی بھی وہاں رہتی ہے، جب وہ سونوں کو وقت دے دیتے ہیں جامع مسجد کے اندر. تو ایک مرتبہ بیان کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے قریب میں ایک پائلٹ صاحب تھے، وہ بیٹھے.
میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ کہا جوہانسبرگ سے جاتا ہوں سڈنی، جوہانسبرگ سے جاتا ہوں لاس اینجلس، کبھی جاتا ہوں جرمن، جیسا رخ مل گیا۔ میں نے کہا اتنی لمبی فلائٹوں میں کیا کرتے ہیں آپ؟ تو پائلٹ صاحب رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہیں پائلٹ صاحب؟ یوں کہا حضرت میں بے دین تھا، شرابی پیتا تھا، یہ اشیاء کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتے تھے، پھر 2-3 دن 4 دن آرام کر کے واپس آتے تھے، لیکن میرے گھر میں دین آیا۔ یہ آپ کے گھر میں دین کیسے آیا؟ یہ تو میری بیوی کی برکت سے آیا۔ میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ پائلٹ صاحب آپ جماعت میں وقت لگاؤ 3 دن، آپ یہ کرو یہ کرو، تو میں کہتا تھا ارے تو ملا نہیں بن گئے، میں تو مسٹر ہوں، تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو کہتے تھے کہ نہیں جس اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا۔ ایک مرتبہ آپ کا بیان ہوا وہی روشنی میں ہی، اور آپ نے تشکیل کی، تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو پالم پوری صاحب آئے ہیں، وہاں ہمیں پالم پوری کہتے ہیں، پالم پوری صاحب آئے ہیں تو تشکیل کر رہے ہیں، تو تم کم سے کم 3 دن کے لیے تو نکل جاؤ۔ میں نے کہا میری ڈیوٹی ہے۔ اچھا اگلے ہفتے چھٹی کے دن ان میں، تو مولوی صاحب کیا بتاؤں، رات کو میری بیوی قریب میرے بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہے۔ میں گھبرایا بھی کیوں رو رہی ہے، پھر کیوں رو رہی؟ کیونکہ 3 دن جاؤ، 3 دن میں نے وعدہ کر لیا جاؤں گا، تو رو مت۔ میں 3 دن کے لیے نکل گیا مولوی صاحب، الحمدللہ وہ جماعت والے اتنے اچھے آدمی تھے کہ 3 دن سے میرا چلہ کروا دیا، چلے کی تشکیل کر دی۔ اب چلہ ہوا، وہ اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ 3 چلے کا کورس کر لو نا پائلٹ صاحب، جب تم نے پائلٹ کا کورس کیا تو میں نے 3 چلے کر دی۔ اب مجھے ٹینشن یہ کہ آج میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا، وہاں کسی کو خبر نہیں دی میں نے، اور میں اہم پائلٹوں میں شمار ہوتا تھا ساؤتھ افریقہ کے۔ اب میں 3 چلے لگا کر پہنچا، میں نے کہا اللہ خیر اللہ خیر، ایک تو ہے کہ بیوی بھی ناراض ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ حکومت ناراض ہوگی۔ میں گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوتے ہی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ہی فون اٹھایا تو وہ فون ایئرپورٹ سے تھا مینیجر کا۔ ارے بھائی تم کافی دنوں سے غائب ہو، تم کہاں ہو؟ پرسوں جو ہے تمہیں فلائٹ لے کے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں مجھے کہ تم کہاں ہو کیا نہیں۔ میرے جو سیلری تھی مہینے کی وہ بھی میرے اکاؤنٹ میں آ گئی، اور مجھے یہ کہا کہ پرسوں جلدی سے تمہیں فلائٹ لے کر بہت لانگ ڈسٹینس پہ جانا ہے، پھر وہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر۔ بیوی سے میں نے کہا ابھی جلدی سے میرے کپڑے تیار کرو، پائلٹ کے جو ہوتے ہیں وہ، اب مجھے سفر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب مولوی صاحب میری زندگی میں دن آیا، اب میں یہ کرتا ہوں ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں، اور لمبی فلائٹ ہوتی ہے تو ہم صرف 8 گھنٹہ فلائی کر سکتے ہیں، زیادہ تر 6 گھنٹہ، پھر دوسرا پائلٹ آئے گا۔ ہمارا جو ہے سونے کا بھی نظام ہوتا ہے، تو میں وہاں جا کر جو ہے اپنا قرآن پڑھ لیتا ہوں، تمہارے سبق بھی سن لیتا ہوں، لیٹے لیٹے آپ کے سبق بھی سن لیتا ہوں۔ میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو جو ہے پھر میں چلا جاتا ہوں، اور کوئی مجھے چھیڑتا نہیں۔ یہاں میں کوئی مسئلہ ہے ہوائی جہاز میں، کوئی موسم میں کوئی مسئلہ ہے، یہ لوگ مجھے جگاتے ہیں کہ دیکھو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، کیا ہے، تو میں بیٹھ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ اور واپسی میں پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جوہانسبرگ پہنچتے 15 پارے ہو جاتے ہیں، ایک ہی ٹرپ میں میرا پورا قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ فضاؤں کا دین ہے، یہ فضاؤں کا دین۔ تو آپ لوگ مجھے کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک ڈاکٹر ہے جو آپریشن کرتا ہے، وہ بھی حافظ ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے جو بے ہوش کرتا ہے، وہ بھی حافظ ہے، اور دونوں حافظ بھائی ہیں، اور دونوں ایک ہی مسجد میں قرآن سناتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسا کرتے ہو؟ بولے مولانا اس کا کام آپریشن کرنا، میرا کام ہے بے ہوش کرنا۔ جب یہ آپریشن کرتا ہے تو میں پارا سنا دیتا ہوں، پھر جب دوسری میری ڈیوٹی کا کام آتا ہے تو یہ پارا سنا دیتا ہے۔
اور رات کو ہم دونوں کو دونوں مسجد میں جا کر قرآن پڑھنا دیتے ہیں. تو قرآن تو بہت آسان ہے. آج تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تو انشاءاللہ. دعا کر لیں اور کے بات کرنی کہیں وہ ہدیہ جو دینا ہے بچیوں کو کہاں وہ لوگ اعلان کریں وہ لوگ بہت مشکل ہے. ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الخلق كله لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يسعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا حازنين. اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جمع ہوئی ان سب کو قبول فرما. جتنے بھائی جمع ہوئے ان سب کو قبول فرما. اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور سارے مؤمنین مؤمنات مسلمان مسلمات کو تیرے قرآن سے اور تیرے دین سے جوڑ دے. اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. دنیا بھر میں جو انتشار چل رہے ہیں اس انتشار کو تو ختم فرما دے. آپس میں مودت محبتیں پیدا فرما دے. آپس میں مودت محبتیں پیدا فرما دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما. ہمیں اشرار میں شامل نہ فرما. ہمیں خیر البریہ میں شامل فرما. ہمیں شر البریہ میں شامل نہ فرما. اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے, تجھے منہ دکھانا یقینی ہے. اے اللہ تیرے پاس آنا یقینی ہے. اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا. کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا, ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے. ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو. قبر میں بہترین ساتھی ہمارا قرآن ہو رہا ہو. حشر کے میدان میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہو, اقرا اے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا, چڑھتا جا, اور دنیا میں جیسے قرآن پڑھتا تھا اس طریقے سے پڑھتا جا, یہاں تک کہ یہ قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق پر احسان ہو,
یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، یا جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی، دل ہی دل میں رہ گئی، اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہے نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میرے تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی حاجتوں کا پورا فرما، اس کی جائز مرادوں کو پورے فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اے اللہ تو اس کو ہر اعتبار سے نوازتا ہے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ خیریں آتی ہیں، وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہو عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی ہارٹ کی تکلیف میں ہے، کسی کو کمر کی تکلیف ہے، کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے، کسی کو سر کی تکلیف ہے، کسی کو آنکھ کی تکلیف ہے، اے اللہ جو بھی بیماری میں مبتلا ہو، جو سی بھی بیماری میں مبتلا ہو، عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو، عافیت سے انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ فرشتے کے آمین کو تو ہمارے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسلم اسکول کو قبول فرما، ان میں پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما، ان کے بانی کو قبول فرما، اور ان مسجد عبدالسبحان جنہوں نے بنائی جگہ دی ان کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو روشن فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، پورے کرناٹک والوں کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما۔ جتنے بھی ہمارے دینی شعبے ہیں دعوت کے کام کی حفاظت فرما، بھیڑ کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اسکولوں کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما۔ اے اللہ جو ہم سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اے اللہ جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا، اے اللہ جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا۔
اے اللہ جو ہماری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں اللہ اخلاص کا لباس پہنا دے، اے اللہ تیری محبت کا لباس پہنا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور پھوٹ پھوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، اے اللہ اگر تو فضل کرے گا ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے، اور اگر تو نے عدل اور انصاف سے کام لیا تو اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے۔ اے اللہ کتابوں میں ہم نے ایک قصہ مختصر پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیہاتی تھا، بکریاں چرانے والا تھا، تجھ سے محبت کرتا تھا اور اس نے تجھ سے یہ دعا مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا سن رہے تھے اور وہ روتا ہوا کہہ رہا تھا، اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر میں تجھے دیکھ لیتا تیرے سر میں تیل ڈال دیتا، تیرے کپڑے دھو دیتا، تجھے نہلا دیتا، تجھے بہت ہی خوشبوئیں لگاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی، موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ تو کیا مانگ رہا ہے یہ؟ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نے وہی بھیجی تھی، اے موسیٰ اسے مت ڈانٹو، ہاذا بینی و بینہ، یہ تو میرا اور اس کے درمیان ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کتنے محبت کرتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا شکر ہوا، وہ دور کی طرف تو نے نہیں بھیجی۔ اے موسیٰ تیرا بھلا ہو، ایک میرا محبوب تھا، تو نے اس کو ڈانٹا، وہ میں جانتا ہوں مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری اس دین کی محبت کرنے کو تو قبول فرما، اپنی محبت کرنے کو تو قبول فرما، تیری معرفت ہمیں نصیب فرما۔ ہاں گنہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اس مجلس سے اٹھ کر ہم جب ہمارے گھروں پر جا رہے ہو، تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہے عافیت سے اسے پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتن کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر مفت کرنے والے کے مفت کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے ان اسکولوں کی حفاظت فرما، ان دینی اداروں کی حفاظت فرما، یہ فیملی کی حفاظت فرما، ان کے بھائیوں کی حفاظت فرما، پورے جنگل والوں کی حفاظت فرما، سارے مومنین مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، آپ کو دینا تو آتا ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ آپ کے دربار میں 100 کا قاتل آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا، بدکار عورت آئی، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اے اللہ اب یہ مجمع آیا ہے بنگلور والا، مردوں کا اور عورتوں کا، گناہوں کو لے کر آئے ہیں لیکن تیری مغفرت کے سہارے پر آئے ہیں۔ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ دے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک مرتبہ جس کی گردن جہنم سے آزاد ہو گئی اب وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا، جہنم اس پر حرام کر دی گئی۔
اس لیے اس مبارک مجلس میں آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم عاتق رقابنا برقاب آبائنا برقاب امہاتنا برقاب اخواننا برقاب اخواتنا برقاب ازواجنا برقاب زوجاتنا برقاب ابنائنا برقاب بناتنا برقاب احبابنا برقاب اصدقائنا برقاب جميع المؤمنين والمؤمنات جميع المسلمين والمسلمات من النار یا عزیز یا غفار، سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی، ہمارے لیے دعا مانگتے تھے، اب ہمیں اللہ سوائے درود شریف کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی ہمیں تو توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو تیرے نبی کے ہم دنیا میں پھیلائیں، تو اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما اور ہماری بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب میں سلام کر لیتا ہوں بھائی، مسافر کی کوشش نہ کریں، مجمع بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔